کا قرآن ان کے ساتھ رہے گا. حق تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایسی جگہوں کا تعاون کرنا چاہیے، ایسی جگہوں کی مدد کرنا چاہیے. ان کو خوب دل کھول کر کے چندہ دینا چاہیے، ان کو دل کھول کر کے مدد کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں آج معاشرے میں سب سے سستا جو ہے وہ بیچارہ مولوی ہے. سب سے سستا جو ہے وہ مولوی ہے. آج معمولی میرے اپنی ہاسپٹل ہے، میں نے جھاڑو دینے والے کو یعنی استنجا صاف کرنے والے کو بلایا تو اس نے مجھ کو یوں کہا کہ 10,000 سے کم تنخواہ نہیں لوں گا، اس کے علاوہ میرے یہ شرائط ہوں گے، اس کے علاوہ میرا پی ایف اور فلاں ایف اور فلاں ایف نہ معلوم کتنے ایف اس نے بیان کیے اور اتنے شرائط لگائے. بیچارہ مولوی ہی ہے کہ کوئی شرط نہیں لگاتا اور سب سے کم تنخواہوں میں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذرا سے بدلے پر اس کو کوسنا، اس کو دانتنا، اس کو برا بھلا کہنا. میرے بھائیوں، آخر وہ بھی بشر ہے، انسان ہے. اس کا بچہ گھر میں بیمار ہوگا، اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی، وہ مدرسے میں آ کر ان کو پڑھائے گا. اس کا بچہ بیمار ہے، وہ چھٹی کے وقت میں لے کر جائے گا اور ہمارے بچے کو آ کر کے تعلیم دے گا. صبح 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے سے آ کر کے یہ مدرس ان علماء کے پیچھے محنت کرتے ہیں. ہمیں ان کے شکر گزار بننے چاہیے، اچھی سے اچھی تنخواہ دینی چاہیے. آج کل کہتے ہیں مولانا ہمارے وہاں 10,000. ارے خاک 10,000 میں آج کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی دیکھو تو آسمان سے. کیا تم اپنے مکان میں تم میاں بیوی اور ایک بچہ ہو، تم 10,000 میں مہینہ گزار سکتے ہو؟ اگر تمہارا نہیں گزرتا تو یہ 4 بچوں کے ساتھ اپنا مہینہ کیسے گزارتا ہوگا؟ اس کی فیملی میں شادی ہوگی، بہت قریبی رشتہ داری ہوگی اور اس کو شادی میں جانا ضروری ہوگا. اس موقع پر وہ اپنی بیوی کو یوں کہے گا مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں، قریبی رشتہ داری ہے، کچھ ہدیہ دینا پڑے گا، ہدیے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو بیوی کہتی ہے نہیں جانا ہی پڑے گا، رشتہ داری ہے، نہیں جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. تو پھر شوہر کہتا ہے اچھا میں ایڈوانس لے لو، میں اپال لے لوں، میں 5,000 روپے لے لوں اور 5,000 روپے لے کر میں تجھے دیتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، تو چلے جانا، میری غیر حاضری ہو جائے گی. اب وہ بیوی روتی ہوئی آنکھوں سے یہ پوچھتی ہے اگر آپ 5,000 لے لو گے ہمارا مہینہ کیسے چلے گا؟ آپ پیسے کب بھرو گے؟ آپ ذرا مسائل کو سمجھیں میرے بھائیوں. یاد رکھو، علماء کی قدر کرنا قرآن کی قدر کرنا ہے، علماء کی عزت کرنا اور احترام کرنا یہ قرآن کریم کی عظمت کرنا ہے. ان مسائل کو سمجھے. اللہ جل شانہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. میری اور آپ کی شادیوں میں 2-2 ہزار روپے کی ڈش ہوتی ہے جو ضائع ہو جاتی ہے، ڈسٹ بین میں چلی جاتی ہے. اس کے بجائے اگر ہم اپنے یہ پیسے بچا کر کے ان علماء کے پیچھے، ان حفاظ کے پیچھے اگر خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالی میں قبر میں سویا ہوا ہوں گا اور ان حفاظ کا ثواب مجھ کو ملتا رہے گا. اسی لیے میں نے حدیث پڑھی اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے یوں کہتا ہے اے زمین اس کے بدن کو نہ کھانا، اس کے بدن کو ٹچ نہ کرنا. تو زمین کہتی ہے اللہ سے اے اللہ میں اس کے بدن کو کیسے کھاؤں؟ اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے. اس کے سینے، یہ کنز العمال کی روایت ہے جو علی متقی نے روایت نقل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا اور جو چھوڑ دیا وہ تمہاری اولادوں کا ہے، تمہارا نہیں. تمہارا کیا ہے؟ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دیا. فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا، ایصال ثواب. کوئی عمارت بنا دی یا تم نے کسی کو پڑھا دیا، علم دے دیا، چاہے تم نے پڑھایا یا علم میں تعاون کر دیا، مدد کر دی پیسوں کے ذریعے سے. اور تیسرا کام تم نے اولاد صالح چھوڑی. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ آخرت ہے، قبر میں ہمارے لیے مسلسل ثواب کا ذریعہ ہے. حق تعالی جل شانہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے اور آئندہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں حق تعالی ان تمام کے سینوں میں بھی خوب علوم عطا فرمائے
اور ان بچوں کے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ گنجین علوم بنائے، ان کے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ یہ الفاظ یاد کیے ہیں کل کو یہ قرآن کے معانی کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، ان کو مفسر بنائیں، ان کو محدث بنائیں، ان کو زمانے کا حسین احمد مدنی بنائیں اور ان کو زمانے کا شیخ الہند بنائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا